بھائی جان رفع الدین اس لیے پیش کیا ہے کہ آپ سوچے سمجھے جب مجھے اور آپ کو قبر میں رکھا جائے تو ہمارے نیک مال ہی ہمارے کام آئے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے سے لکھوا کے بھی لے جائیں, آپ رفع الدین شروع کریں, میں لکھ کے دیتا ہوں, آپ اللہ کی عدالت میں وہی پرچی پیش کر دینا. اگر ثواب ہو تو آپ کے سر, گناہ ہو تو میرے ساتھ. اللہ کی قسم مولویوں نے پیٹ کی خاطر اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے, پیٹ کی خاطر نہیں بیان کرتے, ممبر رسول پر جھوٹ بولتے ہیں. اور پہلے مجھے دکھ ہوتا تھا کہ یار یہ قرآن یہ مسجد کے اندر جھوٹ کیوں بولتے ہیں, لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پڑھی نا کہ ایسا وقت آئے گا, ایسا وقت آئے گا جب لوگ باز کریں گے ممبر پر بیٹھ کر, جب ممبر سے نیچے اتریں گے ان کے مال کو چھین لیا جائے گا, وہ وقت آئے گا. جی ہے کسی کا سوال ہونے تو آپ کو خاص کریں. شریر گھوڑوں کی دونوں بھائی جلدی تو نہیں کسی کو. میں نے یہ 4-5 مسئلے چھوڑے تھے. جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے صحیح مسلم اس کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 430 عربی, اور جو مترجم ہے وہ اس کا ہے نمبر 667. اتنی ستم ظریفی ہے مولویوں کی عقل پہ آپ حیران ہو جائیں کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی آ نکلے, ہم نماز پڑھ رہے تھے, ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں, یہ لفظ یاد رکھیں, کہ کیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے. بات سمجھ لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ نکلے, صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, تو کہا کیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں کو حرکت مت دو, نماز میں سکون سے رہو. یہ پوری روایت ہے, ریکارڈنگ کر لیں, لکھنی چاہے لکھ کے دے دوں, ریکارڈنگ ویسے بھی ہو رہی ہے. میرے دوستوں اس کے اندر تو جگہ کا تعین ہی نہیں کہ کہاں پہ اللہ کے نبی نے رفع الدین کرنے سے منع کیا. پہلی بات پوری روایت پڑھ کر دیکھ لیں. مسند زید بن علی, مسند ربیع بن حبیب, اس کے نام یاد رکھیں, اس کے اندر بھی یہ روایتیں ملیں گا. اور جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جہاں پہ جگہ کا تعین ہے اس روایت کو نہیں پڑھیں گے. وہی راوی, وہی امام, وہی کتاب, وہی باب, اس کے اندر وہ اس روایت کو نہیں پڑھیں گے. اس روایت کے اندر جگہ کا تعین ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ منع کیا تھا. اب سب باتوں کو چھوڑ دو, میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق اور سچ ہے, میرا ایمان ہے. وہ کہتے ہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کا حرکت بات. ٹھیک ہو گیا بھائی صاحب, آپ گھوڑے کے پاس کھڑے ہو جائیں, پسرور پاکستان, رٹھا جٹھول گاؤں کا نام, ہمارے بزرگ عبداللہ نثار ننگی تلوار, ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی. وہ کہتے ہیں بھائی نہ تو لوگوں کو سمجھ لگے گی, نہ تمہارے مولوی کو سمجھ لگے گی, صبح گھوڑوں کے پاس چلتے ہیں تو گھوڑوں کو دیکھ کے جا کے دیکھ لیں, فیصلہ کرتے ہیں گھوڑے کیا کرتے ہیں. یہ سچا واقعہ ہے, آپ بھی سمجھدار ہیں کہ رفع الدین ایسے ہوتا ہے. صحیح بات ہے, غلط بات ہے. اور گھوڑا تم ایسے سے مارتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو جب وہ گھوڑوں کے پاس کھڑے ہو گئے تو گھوڑے تم ایسے سے مار رہے ہیں, رفع الدین ایسے ہوتا ہے. اب مولوی صاحب ادھر کیا بیان کریں گے؟ میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا کہ وہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں سلام کی حالت میں, تو جب کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ, ساتھ ہاتھوں کو اشارہ کرتے ہیں. سمجھ میں بھی بات ہے, ابھی گھوڑے کی دم بڑی ہے نا. اور جب کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ, تو ساتھ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں. اور یہ 430 نمبر ہے عربی کی, اور 431 اس کے آگے ہے, اس کے اندر اس چیز کا تعین موجود ہے کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ, تو ہم ہاتھ کا اشارہ ایسا کرتے ہیں. بھائیو, جو پہلی روایت پیش کرتے ہیں اگر اس سے رفع الدین کا ترک ثابت ہوتا ہے تو اس سے تکبیر تحریمہ بھی ختم. ایک
اگر اس سے رفع الدین منسوخ ہوتا ہے تو بھائیوں سے پوچھو وطر کے اندر رفع الدین کیوں کرتے ہو؟ منسوخ ختم. اگر اس روایت سے رفع الدین منسوخ ہوتا ہے تو عیدین کی نماز کے اندر یہ ہمارے بھائی تکبیر زوائد کے اندر رفع الدین کرتے ہیں، وہ بھی منسوخ. بات ختم. اگر یہ کہتے ہیں یہ رکوع کے ساتھ اس کا تعین ہے تو پھر ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں بھائی روایت پڑھو، جگہ کا تعین تم کر دو کہ کس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین کرنے سے منع کیا. یہ بات صحیح ہے. یہ جی میں نے حوالہ دیا 667 کا، لیکن وہ 967 ہے جو ترجمہ مسلم ہے. مولوی صاحب یہ رفع الدین شروع کب ہوئے یا اس کا کیا مسئلہ ہے اگر تو پوچھنا چاہے؟ یہ بات بنی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدھو لوگ نماز پڑھتے تھے، ان کے بغل میں بتوں کی وہ بغل میں بت رکھ گیا تھا، تو وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ بعد میں گر جائے. یعنی پہلے اس لیے کیا گیا کہ بت بغلوں میں رکھتے تھے، بعد میں چھوڑ دیا گیا. یعنی کرنے کا بھی مانتے ہیں کہ کیا تھا تو بت گرنے کے بعد منع کر دیا. یہ بات دو بدلے سے منع بھی انہوں نے نہیں کیا، منع بھی انہوں نے نہیں کی، یعنی کہ ایک دفعہ انہوں نے کیا بت یعنی کہ گر جائیں، یعنی بتوں کو گرانے کے لیے رفع الدین کیا. بھائی پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جو بت تھے نا جتنے صاحب مکہ کے اندر تھے، ایک بات، اور مدینہ کے اندر منافق تھے، بت نہیں تھے. معراج ہوئی مکہ کے اندر، نمازیں فرض نہیں ہوئی، فرض نمازیں جا کے ہوئی 2 ہجری کے اندر مدینہ المنورہ میں. بات سمجھ ہوگی. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے کون تھے؟ صحابہ کرام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بہتان لگایا گیا کہ کئی آدمی اس وجہ سے اہل حدیث ہوئے ہیں، کئی آدمی کہ میں نے کہا صرف تم یہ روایت کسی حدیث کی کتاب سے مجھے تکلا دو، رفع الدین تو کتنے رہ گیا، مسئلہ اہل حدیث چھوڑ دو. اگر یہ روایت ہو تو اللہ کی قسم یہ گپ پہ بہت بڑا جھوٹ ہے. حدیث کی کسی کتاب میں اس کا وجود ہی نہیں. سمجھ بھائی بات. اب جو کہتے ہیں جی بت بغلوں میں رکھ کے آتے تھے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم تھا. اب جس کو غیب کا علم ہو اس کو پتہ ہے اس کے بغلوں میں کیا، اس کی جیب میں کیا. یہ بات صحیح غلط ہے؟ ان کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں رفع الدین نہیں کرنا، بغلوں میں بت رکھ کے آتے. ان کا عقیدہ نبی غیب جانتے تھے. اگر نبی غیب جانتے تھے تو رفع الدین کی ضرورت ہی نہیں. ہاں بھائی بت نکالو باہر، مجھے پتہ چل گیا تم بت لے کے آئے. میری صحیح بات ہے غلط بات؟ دوستو پھر نبی نے بت گرا دیے، فرض کرو تو دوبارہ وہ پھر رکھ کے آ جائے، استغفر اللہ. پھر نبی کے گستاخ ثابت ہوئے کہ نہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کی قسم اس روایت کے اندر نبی کی گستاخی، صحابہ کرام کی گستاخی واضح طور پہ. یہ بہت بڑی گپ ہے نبی کے اوپر. جو میں کہتا ہوں صدی کا جو جتنی صدی گزری ہیں بہت بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ ہے. اب تکبیر تحریمہ کہی بت گر کے تو رکوع سے پہلے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دلیل ہے نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہی بت نیچے گر گئے تو جب رکوع میں گئے تو پھر پکڑ کے نیچے رکھ لیے کہ نبی تو نماز نہیں تھی، آگے دیکھ رہے ہیں. اوپر سے کہتے ہیں نبی کو دائیں بائیں مشرق مغرب ہر چیز کا علم تھا، نبی کے آپ جانتے تھے. آپ بھی کہتے ہیں کپڑے مبارک میں لیٹے صاحب کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر دوبارہ رفع الدین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر رکوع سے اٹھ کے پھر رفع الدین، پھر کیا ضرورت پڑی؟ یہ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ بھائیو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت اگر آپ ہی لکھوا کے لا دیں جس سے سنا ہے یا جس نے بولا ہے، صرف اتنی بات کہ یہ حدیث کی کس کتاب کے اندر یہ حدیث آتی ہے، کیونکہ حدیث ہے نبی سے ٹچ ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں مسئلہ کی چھوڑ دوں گا، رفع الدین کہیں بات ہے. بریلوی تھا، دیوبندی ہوا، دیوبندی سے اہل حدیث ہوا، پھر جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا. لیکن نہ لے کے آئے تو پھر آپ اس آپ کو چھوڑ کے مسئلہ اہل حدیث قبول کریں. اللہ آخر میں جنت عطا کرے گا.